سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ای سی سی اجلاس میں گیس قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدثر علی رانا۔ مدثر، بتائیے اجلاس کا احوال۔ جی، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس ہوا ہے اور ای سی سی اجلاس میں کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ ذرائع وزارت توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف شرط پر کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس قیمتیں مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت 2750 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کر دی گئی ہے۔ کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پیشگی شرائط پر عمل درآمد ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کیپٹیو پاور پلانٹ کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ جو کیا گیا ہے اس سے آئندہ والی سال کے دوران 76 ارب روپے کا اضافی۔ ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قوم کو ووٹ کا حق واپس دیا جائے۔ 8 فروری کی انتخابی نتائج کسی قیمت پر قبول نہیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں۔ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں۔ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے۔ شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی، منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی؟ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے بزرگ اور قابل احترام سیاستدان ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ سیاست میں تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بیان بازی کی بجائے پارلیمان میں سیاست ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب کو حکومت کے معاشی بہتری کے اقدامات کو سراہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارتی خسارہ کم ہونے کے ساتھ روپے کی قدر مستحکم ہونا خوش آئند ہے۔ آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ ہم پارلیمانی نظام اور جمہوریت قبول نہیں کر پائے۔ قصور اداروں یا آئین کا نہیں، افراد کا ہے۔ بدقسمتی سے پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ اسمبلی میں بیٹھے لوگ عوامی نمائندے نہیں لائے گئے افراد ہوتے ہیں۔ قانون سازی بغیر بحث کے بلڈوز کر کے کی جاتی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، ان کو وہاں پر لایا جاتا ہے مختلف طریقے سے۔ حکومتیں بھی غیر نمائندہ ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ہمارا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میں الیکٹ ہو جاؤں تو پھر یہ اسمبلی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور بس مجھے تنگ نہ کرے اور میں اپنی جو کچھ منہ سے نکالوں وہ ملک کا قانون بن جائے۔ آج سفید جھوٹ بول دیا جاتا ہے اسمبلی میں، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وعدے کر دیے جاتے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور اس پہ کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ قانون پاس کیے جاتے ہیں منٹوں میں، سیکنڈوں میں، بغیر پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا۔ منسٹری جو ہے وہ بیوروکریٹ چلاتا ہے، منسٹر نہیں چلاتا۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بیوروکریٹ ہے منسٹری کا۔ ہم یہ تبدیلی بھی نہیں کر سکے کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر منسٹر کو بنا دے۔ تو جب ہم ہی توجہ نہیں دیں گے ان باتوں پر، پھر معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جن کو آپ دور نہیں کریں گے تو لوگ جمہوریت کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشاپ بری آڈیو لیکس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ قانون کے مطابق شہریوں کی کسی بھی قسم کی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت امید کرتی ہے کہ وزیر اعظم رپورٹ طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں۔ وزیر اعظم بتائیں کہ کیا قانون اور آئین کے برخلاف شہریوں کی سرویلنس جاری ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹے کو توہین عدالت کا شو کوز نوٹس بھی جاری کیا جاتا ہے۔
بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کی آسانی کے لیے احسن اقدام۔ پنجاب بھر میں لاکھوں نوجوانوں کے لیے باعزت ملازمت کے مواقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر دستک نمائندوں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ پروگرام کا دائرہ کار تمام اضلاع تک بڑھائیں گے۔ مزید بھی کہا کہ دستک پروگرام کی سروسز 10 سے بڑھا کر 65 تک کرنے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ عوام کو دفاتر کے چکر کاٹنے کی بجائے گھر بیٹھے تمام سروسز میسر ہوں گی۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے دستک پروگرام سے کرپشن استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ دستک سروسز کی بحالی سے نوجوان باعزت طریقے سے روزانہ ہزاروں روپے کما سکیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے۔ معیشت میں بہتری آئی ہے۔ ریٹیلرز پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی نہیں بڑھا رہے ہیں۔ 70 روپے زیادہ سے زیادہ لیوی ہے۔ توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں اصلاحات لائیں گے۔ سیلز ٹیکس میں 750 ارب کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ FBR میں جتنا انسانی عمل ہوگا کرپشن کم کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں کہ وزراء تنخواہ نہیں لیتے، اپنے بل بھی خود ادا کرتے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے IMF پروگرام ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں کل سے لاگو ہوگا۔ گاڑیوں کا سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی انوائس ویلیو پر عائد ہوگا۔ 1 سے 2000 cc تک گاڑیوں کی انوائس قیمت پر 2% سالانہ ٹوکن ٹیکس عائد۔ 2000 cc سے زائد گاڑیوں کی انوائس قیمت پر 3% سالانہ ٹوکن ٹیکس دینا ہوگا۔ اس سے پہلے ٹوکن ٹیکس گاڑیوں کے انجن CC کے مطابق لیا جاتا تھا۔ 1000 cc تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس 15 سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا گیا۔ 1000 cc تک گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کی صورت میں نئے مالک کو دوبارہ پورا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قوم کو ووٹ کا حق واپس دیا جائے۔ 8 فروری کی انتخابی نتائج کسی قیمت پر قبول نہیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں۔ قوم کو ووٹ کا حق لوٹایا جائے اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کیے جائیں۔ حکومت میں اتنا خم نہیں ہے کہ وہ ہماری شکایات کا یا ازالہ کر سکے یا نقصانات کی تلافی کر سکے۔ شفاف انتخابات کی ضمانت مہیا نہیں کی جاتی۔ منانے اور راضی کرنے کے الفاظ کا کیا معنی؟ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے اس الیکشن کو بوجوہ مشکوک قرار دیا ہے۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔